ایک رات مجھے اپنی نند کے کمرے سے کسی غیر مرد کی آواز سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر شوہر کو اٹھایا کہ اپنی بدکار بہن کو دیکھو۔ شوہر نے جب غصے سے نند کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر نند تہجد پڑھ رہی تھی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے خوب مارا اور بولا، آئندہ میری پاک دامن بہن پر الزام لگایا تو طلاق دے دوں گا۔ اگلی رات نند کے کمرے سے پھر سے غیر مرد کی آواز آئی۔ پھر میں نے اکیلے ہی چھپ کر جب دیکھا تو میری تو جان نکل گئی۔ یہ دیکھ کر رات 8 بجے کے قریب میں اپنی نند رحیلہ کے پاؤں دبا کر کچن کی طرف چل پڑی تھی۔ کچن میں آ کر میں نے باجی رحیلہ کے لیے چائے بنائی اور ان کے کمرے میں دینے چلی گئی۔ پھر کچن وغیرہ سمیٹ کر باجی رحیلہ کے کپڑے استری کر کے الماری میں لٹکا دیے تھے۔ اپنے کمرے میں جاتے جاتے مجھے 10 بج گئے۔ راشد بھی سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ ایک دم ہی میرا دل سو کر چپوں میں پٹ گیا تھا۔ سارا دن تو راشد دفتر میں ہوتے تھے، شام گئے لوٹتے تھے، لیکن تب میں انہیں وقت ہی نہیں دے پاتی تھی، کیونکہ باجی رحیلہ مغرب کی اذان کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جاتی تھی۔ پھر ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے مجھے آوازیں دیا کرتی تھی۔ مجھے اپنی نند کے کام کر کے بڑی خوشی ہوتی تھی۔ میں نے ان سے کہا رکھا تھا کہ آپ کو بستر سے قدم بھی نیچے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر میری نند بڑی خوش ہوتی اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی تھی۔ مجھے دعائیں ہی تو چاہیے تھیں۔ میری شادی کو 3 سال ہو چکے تھے مگر ابھی تک میری گودہری نہ ہو سکی۔ میری نند باجی رحیلہ بڑی عبادت گزار اور نیک صالح لڑکی تھی۔ راشد کہتے تھے، باجی رحیلہ کی نہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے تم ان سے دعا کروایا کرو، اور میں ان کی بات سن کر اکثر باجی رحیلہ سے دعا کرواتی تھی۔ ہمارے پڑوس میں بھی باجی رحیلہ کا بہت دبدبہ تھا۔ کسی کا بھی بچہ بیمار ہوتا وہ ان سے ہی دعا کروانے آتا تھا۔ راشد نے بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر تم مجھے خوش رکھنا چاہتی ہو نا تو تمہیں باجی رحیلہ کو خوش رکھنا پڑے گا۔ میں سب کچھ بہت اچھے طریقے سے لے کر چل رہی تھی مگر ان سب میں میرا اور راشد کا رشتہ بالکل مرجھا کر رہ گیا۔ میرے دن رات ایک ہی ترتیب سے کر رہے تھے جب حواس کو جھنجھوڑ دینے والا ایک واقعہ پیش آیا اور واقعے نے میری زندگی یکسر بدل دی تھی۔ اور مجھ پر یہ راز بھی کھول دیا تھا کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کس شخص سے ہے۔ میں باجی رحیلہ کے پاؤں دبا کر کمرے میں داخل ہوئی تو رات کے 10 بج گئے تھے۔ میں کچھ عرصے سے بے خوابی کے مرض میں مبتلا تھی، اس لیے رات کو نیند کی دوا کھا کر سوتی تھی۔ میں نے اپنی دواؤں والا ڈبہ اٹھایا تو یہ دیکھ کر میں تو پریشان رہ گئی کہ اس میں تو میری نیند کی دوا تھی ہی نہیں۔ مجھے شدید کوفت ہونے لگی۔ آخر پہاڑ جیسی لمبی رات میں کہاں سے کاٹوں گی؟ راشد سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر کو مخاطب کیا لیکن ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ شاید سو چکے تھے۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد فضا میں ان کے خراٹے گونجنے لگے۔ میں سارے دن کی تھکی ہوئی تھی اس لیے لیٹ گئی۔ شاید نیند کی دی مہربان ہو جائے مگر یہ بھی میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں آخرکار تنگ آ کر اٹھ بیٹھی۔ میرے ذہن میں باجی رحیلہ کا خیال تھا۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ وہ تو ساری رات عبادت میں گزار دیتی ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو ان کے پاس جا کر نیند کا کوئی وظیفہ ہی پوچھ لیتی ہوں۔ میری نند بہت ہی اللہ والی تھی۔ ان کی زبان پر ہر وقت ورد اور وظیفے ہوا کرتے تھے۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر جوں ہی ان کے کمرے کی جانب بڑھی تو کسی مرد کی آواز نے میرے بڑھتے قدم کو روک لیے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میری نند کے کمرے سے مرد کی آواز آئے؟ مجھے لگا یہ میرا وہم ہوگا، اس لیے میں ذرا اور آگے بڑھی۔ تبھی اس مرد نے میری نند رحیلہ کا نام پکارا تھا۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ آواز میری نند کے کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ مجھے عجیب سی خوشی ہوئی، نہ جانے کیوں، مگر میرا امن ایک دم سے پرسکون سا ہو گیا تھا۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے میں واپس آئی اور اپنے شوہر راشد کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ بھی بوکھلا کر اٹھے۔ میں بولی، راشد جلدی اٹھیے، باجی رحیلہ کے کمرے میں کوئی مرد آیا ہوا ہے، یقیناً اس نے اپنے کسی آشنا کو بلایا ہوگا۔ راشد ایک دم غصے میں آ گئے اور بولے، میں تیری زبان کھینچ لوں گا، میری بہن کے متعلق سوچ سمجھ کر الفاظ استعمال کرو۔ میں نے راشد کا ہاتھ پکڑا اور انہیں باہر کی جانب کھینچا اور کہا، ایک بار میرے ساتھ تو چلیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں سب کچھ۔ راشد مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتا ہوا میرے پیچھے چل پڑا تھا۔ میں نے ایک دم سے ہی اپنے نند کے کمرے کا دروازہ کھول ڈالا تاکہ اسے سنبھلنے کا بھی موقع نہ ملے۔ میں اور راشد تو سامنے دیکھ کر ششت سے رہ گئے۔ میری نند جائے نماز پر بیٹھی تہجد پڑھنے میں مصروف تھی۔ باجی رحیلہ نے سلام پھیر کر ہم دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں گھبرا گئی۔ میں بولی، راشد کے سر میں درد ہے، یہ آپ سے دم کروانے آئے ہیں۔ راشد خاموش ہی رہا تھا۔ باجی رحیلہ نے اسے اپنے نزدیک آنے کا اشارہ کیا تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میں اپنی نند کے کمرے کی ہر شے کو جانچتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ مرد کہاں جا سکتا ہے؟ میری
نند ایک دم غصے سے بولی، تم اب جب بھی یہاں سے یہاں کھڑی میرا منہ یا تک رہی ہو، میری عبادت میں خلل پڑ رہا ہے۔ میرا دل کیا کہ ایک بار پوچھ ہی ڈالوں کہ کون سی عبادت اور کہاں کی عبادت، مگر مجھے شادی کے پہلے دن سے ہی باجی رحیلہ نے ڈرا کر رکھا تھا کہ اس سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں ڈرتے ڈرتے اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو راشد نے میرے منہ پر کس کے تھپڑ دے مارا۔ وہ بولا، باجی تو چاہتا ہے کہ تمہیں ابھی اور اسی وقت طلاق دے گھر سے نکال دوں، مگر تمہیں میں فقط ایک موقع اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تم میری باجی رحیلہ کی پسند ہو، لیکن آج کے بعد اگر تم نے اپنی زبان سے ایسی کوئی بیہودہ بات نکالی تو میں تمہیں طلاق دینے میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گا، سمجھی تم؟ میں سہم کے رہ گئی۔ راشد ایک بار پھر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا جبکہ میں کمرے کے کونے میں دہکی ہوئی تھی، آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ مجھے آج باجی رحیلہ پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میری شادی شدہ زندگی بس ان اور ارد گرد ہی گھومتی آئی تھی۔ میرے لیے راشد کا رشتہ باجی رحیلہ سے لے کر آئی تھی۔ انہوں نے خود کو ایک بڑی سی چادر میں چھپا رکھا تھا، آنکھیں نیچے کیے وہ خوش گفتار سی نرم مزاج سی لڑکی ہمارے دل میں گھر کر گئی تھی۔ امی ابو کو تو یہ رشتہ دل و جان سے پسند آیا تھا، اس لیے انہوں نے ہاں کر دی۔ امی بھی بولی، نہ ساس ہے نہ سسر، ایک نند ہے وہ بھی اللہ والی، وہ تو سارا دن عبادت کرتی رہتی ہے، تم اگر اپنی نند کو بیڈ پر بٹھا کر بھی کھلاؤ تب ہی کم ہی ہوگا، وہ اللہ والی ہے، کبھی اس کی دل آزاری نہ کرنا، ہمیشہ ادب سے پیش آنا، شاید اس کے دل سے نکلی دعا تمہاری زندگی بدل دے۔ میں نے امی کی بات کو پلو سے باندھ لیا تھا۔ شادی کی رات راشد نے مجھے منہ دکھائی کی جگہ ہزاروں نصیحتیں کی تھی، میری بہن رحیلہ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، اگر تم ان کو خوش رکھو گی نہ تو سمجھو میں تم سے بہت خوش رہوں گا۔ راشد کے ایک ایک حرف کو میں نے ذہن نشین کر لیا تھا، پھر میں نے باجی رحیلہ کی خدمت کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا۔ راشد اٹھتے بیٹھتے میری تعریف کرتے رہتے، مگر ایک شام راشد باجی رحیلہ کے کمرے میں کافی گھنٹے بیٹھے رہے تھے۔ جب وہ باہر نکلے تو بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ وہ مجھے بات بات پر جھڑکتے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو بولے، تم شاید وہ سب باتیں بھول گئی ہو جو میں نے شادی کی رات تم سے کہی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ تم میری باجی کا خیال رکھنا، مگر تم کوتاہی کر رہی ہو۔ میرا دل ایک دم سے مٹھی میں آ گیا، مجھے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا کہ نہ جانے کون سی بات باجی کو بری لگی ہوگی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں راشد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میں نے ایک بار پھر سے باجی کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا تھا۔ راشد بھی ایک بار پھر سے مجھ سے راضی رہنے لگے تھے۔ ایک دن میں نے راشد سے ضد کی، راشد مجھے باہر کھانا کھلانے لے چلا۔ نہ ہم دونوں میاں بیوی شادی کے 6 ماہ کے بعد کہیں گھومنے پھرنے گئے تھے، ہم دونوں ہی بہت خوش تھے۔ گھر واپس لوٹنے کو جی ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ راشد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اب اکثر مجھے گھمانے پھرانے لے کر جایا کریں گے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ اپنا یہ وعدہ وفا نہ کر پائیں گے۔ ہم شام گئے، گھر لوٹے تو گھر کا منظر دیکھ کر دنگ ہی رہ گئے تھے۔ باجی رحیلہ صحن میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے دونوں ہاتھوں میں ان کے والدین کی تصویریں تھیں اور وہ زاروں قطار روتی چلی جا رہی تھی۔ وہ بار بار دہائی دیتی کہ ابا آپ کے جانے کے بعد راشد بھی بدل گیا ہے، جبکہ بھابھی تو مجھے جوتے کی نوک پر رکھتی ہے۔ راشد ایک دم سے مجھے حیرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ راشد نے باجی رحیلہ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی، تب کہیں جا کر ان کا غصہ کچھ کم ہوا، لیکن راشد کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ غصے سے بولے، آخر تم میرے پیچھے میری بہن کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہو؟ وہ ہر وقت تمہاری شکایت کرتی رہتی ہے۔ میں نے ان کے سر کی قسم کھا کر انہیں یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ میں باجی رحیلہ کے بہت خیال رکھتی ہوں۔ مجھے تب یہ لگتا تھا کہ جس طرح اللہ کی رضا حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے خاص بندوں کو بھی راضی کرنا مشکل ہی ہے۔ میں نے باجی رحیلہ کی بہت خدمت کی، مگر وہ تو ناشکری سی تھی۔ اب زندگی میں بہت آگے بڑھ کر مجھے احساس ہوا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنا تو بہت آسان ہے، راستے میں پڑا ایک پتھر ہٹا دینے سے اللہ ہمارے نامہ اعمال سے پہاڑ جتنے گناہ ہٹا دیتا ہے، مگر انسان کو راضی کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ اب جب مجھے باجی کے کمرے سے مرد کی آواز آئی تھی تو مجھے لگا تھا کہ جیسے میرے ہاتھ میں نجات کی کنجی آ گئی ہے۔ آج سے پہلے تو مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا کہ میں تو باجی رحیلہ سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ میری شادی شدہ زندگی کو ان کی وجہ سے گرہن لگ چکا تھا۔ راشد ہر وقت باجی رحیلہ کی ہی فکر میں لگے رہتے تھے، میں تو جیسے ایک ملازمہ ہی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں باجی رحیلہ کی اصلیت خود ہی جان کر رہوں گی اور راشد کی آنکھوں پر جو پٹی بندھی ہوئی ہے اسے اتار دوں گی۔ میں نے اپنے آنسو پوچھ ڈالے اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح راشد کا مزاج بہت برہم تھا، جبکہ میں بالکل پرسکون ہو گئی تھی، معمول کے مطابق اپنے کام کاج میں مصروف تھی۔ تو ایک دم سے باجی میرے پاس آئیں اور مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، کالی شب تم میرے کمرے میں کیا لینے آئی تھی؟
میں بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کل رات مجھے آپ کے کمرے سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے بڑی فکر ہوئی کہ گھر میں کوئی چور ہی نہ گھس آیا ہو، اسی لیے میں راشد کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ باجی بولی، لا حول ولا قوت، تمہیں شرم نہیں آئی؟ ایسی بات سوچتے ہوئے، میرے کمرے میں تو چور نہیں آئے، لگتا ہے تمہارے دل میں چور گھس آیا ہے۔ اس چور کو میں تمہارے دل سے کیسے نکالوں گی؟ تمہیں طلاق دلوا کر میں نے ایک بار ہی اگر راشد کو کہہ دیا نا کہ وہ تمہیں طلاق دے دے تو وہ مجھ سے دوسرا سوال بھی نہیں کرے گا اور تمہارے ہاتھ میں طلاق کا پروانہ تھما کر چلتا کرے گا۔ میں طلاق کی دھمکی سے سہم گئی، اس لیے خاموش ہی رہی۔ میں ہر رات کی طرح آج بھی سارے کام معمول کے مطابق ہی نمٹا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ راشد حسب معمول سو چکے تھے، میں بھی لیٹ گئی، جبکہ میرے کان ابھی بھی باہر کی جانب ہی لگے ہوئے تھے۔ میں ہر آہٹ پر چونک سی جاتی تھی۔ پھر جب رات کا 1 بج گیا تو میں بڑی ہمت کر کے دبے پاؤں اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ میرے قدم باجی کے کمرے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں نے اپنے کان ان کے کمرے کی کھڑکی سے لگا دیے۔ باجی رحیلہ کسی سے مخاطب تھی، وہ کہہ رہی تھی، میں بڑی مشکل سے دن کاٹتی ہوں، مجھے یہ انتظار ہوتا ہے کہ کب رات ہوگی اور کب تم سے ملاقات ہوگی۔ پھر مرد کی آواز میرے کانوں میں پڑی، وہ بولا، رحیلہ میرا بھی یہی حال ہے، کاش ہم ایک ساتھ رہ سکتے۔ میں اتنا ہی سن کر اپنے کمرے میں لوٹ آئی تھی۔ میرا ہر شک اب دور ہو چکا تھا، باجی رحیلہ کے کردار میں سچ مچ جھول تھا، وہ عبادت گزار ہونے کے محض ڈرامہ رچائے بیٹھی تھی۔ اب میں باجی رحیلہ کا اصلی چہرہ راشد کو دکھانا چاہتی تھی، مگر یہ کام دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا، کیونکہ وہ اپنی بہن پر اندھا اعتماد کرتا تھا تو وہ اپنی بہن کو بزرگ ہستی ماننے بیٹھا تھا۔ صبح ہوئی تو راشد کے چہرے پر اب بھی 12 بجے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو منانے کی کوشش کی تو وہ مان گئے، مگر شکوہ کرنا نہ بھولے تھے۔ وہ بولے، تم آئندہ کبھی بھی میری بہن کے متعلق کوئی غلط بات نہ کرنا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، غصے میں ایسے ہی تمہیں طلاق دے بیٹھوں گا، پھر ہم دونوں کے ہاتھ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں آئے گا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو میری بات؟ میں ان کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی، لیکن میں نے ان کا دھیان دوسری طرف لگا دیا۔ میں نے ان سے کہا، آج آپ جلدی آفس سے واپس آ جائیں نا، کیونکہ ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ ہم اولاد کے لیے علاج کروا رہے تھے اور کچھ روز پہلے ہی ڈاکٹر نے ہمارے ٹیسٹ کروائے تھے، جس کی رپورٹ آج ملنی تھی۔ میں شام کو تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ راشد جیسے ہی آئے، ہم ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے گھر سے نکل گئے۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں کو بڑے غور سے دیکھا، پھر بولے، آپ لوگ اولاد کی خاطر علاج کیوں کروا رہے ہیں جب آپ اولاد چاہتے ہی نہیں؟ میں نے حیرت سے ڈاکٹر کی جانب دیکھ کر پوچھا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر بولے، آپ دونوں کی رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ آپ دونوں ہی حمل روکنے کی خاطر کوئی دوا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم دونوں کے سر پر تو آسمان ہی گر پڑا تھا، آخر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے راشد کو شک کی نگاہوں سے دیکھا، جبکہ وہ مجھ پر شک کیے بیٹھا تھا۔ واپسی کا راستہ ہم دونوں نے ہی بڑی خاموشی سے طے کیا تھا۔ پھر محلے میں داخل ہوتے ہی گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، راشد مزید غصے میں آ گئے۔ ہم دونوں ہی گاڑی سے نکل کر پیدل ہی گھر کی جانب چل پڑے۔ مین گیٹ ہمیں کھلا ہی ملا تھا۔ ہم دونوں گھر میں داخل ہوئے تو لانچ باجی کی آواز آئی اور ہمارے قدم وہیں پہ رک گئے۔ جلدی کرو، میں سامان پیک کر چکی ہوں، آج ہم بھاگ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر مرد کی آواز آئی، ہاں رحیلہ، اس سے پہلے کہ تمہارا بھائی واپس لوٹ آئے، ہم چلتے ہیں۔ راشد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، وہ تقریباً بھاگتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوا تھا، میں بھی ان کے پیچھے ہی تھی۔ راشد نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس مرد کو گریبان سے پکڑ لیا۔ انہوں نے مکوں اور تھپڑوں کی برسات کر دی تھی، جبکہ باجی اس آدمی کو بچانے کی سر توڑ کوشش کرتی رہتی تھی۔ پھر وہ بولی، راشد تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ایک منٹ رک کر میری بات تو سن لو، اس کو چھوڑ دو، یہ بے قصور ہے۔ راشد نے آگے بڑھ کر باجی کو بھی تھپڑ دے مارا تھا، وہ لڑکھڑا کر صوفے پر جا کے گر گئے۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی تھی کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک دم سے باجی رحیلہ اٹھی اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، میری بات سنو، خدا کے واسطے مجھے بولنے کا موقع تو دے دو۔ ایک دم مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا تھا، جی تو چاہ رہا تھا کہ میں بھی انہیں دھکا دے دوں، مگر اللہ کے نام پر میں نے ان کی بات سننے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بولی، آج سے 5 سال پہلے میری شادی عثمان سے ہو گئی تھی۔ عثمان کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام علینا تھا، لیکن ابھی اس کا رشتہ کہیں طے نہیں پایا تھا۔
وہ مجھے ہر لحاظ سے بڑی اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی لگی تھی، اس لیے میں نے اس کا رشتہ راشد سے طے کر دیا تھا۔ میں باجی رحیلہ کی بات سن کر بے یقینی سے راشد کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ میری ناند اپنی داستان سناتی جا رہی تھی۔ علینا کی شادی راشد سے ہو گئی، مگر علینا نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ گھر آ کر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی عثمان کو بتاتی تھی۔ عثمان پھر مجھ سے لڑتا جھگڑتا۔ میں نے راشد کو کئی بار سمجھایا کہ وہ سدھر جائے، میری خاطر اس علینا کے ناز نخرے برداشت کر لیا کرے، مگر نہ جانے اس کے من میں کیا تھا۔ راشد بھی مجھ سے لڑتا اور کہتا کہ آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اپنی سسرال میں اپنا مقام بنانے کے لیے اپنی ناند میرے پلوں سے باندھ دی ہے۔ میں راشد کے آگے ہاتھ جوڑتی تھی کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ پھر ایک دن علینا روتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ جب ہم نے اس سے پوچھا کہ اسے ہوا کیا ہے، تو وہ روتے ہوئے بولی کہ مجھے راشد نے طلاق دے دی ہے۔ ہم سب تو یہ تو جیسے آسمان ہی گر پڑا تھا۔ عثمان بھی مجھ سے بہت لڑے۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں روز لڑائی جھگڑے ہونے لگے تھے۔ میرے سسرال والے اور میری ناند عثمان کے کان بھرتے رہے کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ عثمان نے ان کے دباؤ میں آ کر مجھے طلاق دے دی تھی، جو میرا ہنستا بستا گھر راشد کی ایک ذرا سی غلطی کی وجہ سے اجڑ گیا۔ میں گھر واپس لوٹ آئی تو راشد نے مجھ سے رو رو کر معافی مانگی، مگر میرے دل میں راشد کے لیے نفرت بڑھ چکی تھی۔ راشد نے مجھے اپنی والدہ کا درجہ دے دیا تھا، مگر میں اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں اس سب کا بدلہ اس سے لے کر ہی رہوں گی۔ میں عثمان کی یاد میں سارا سارا دن تڑپتی رہتی، رات بھر روتی رہتی۔ پھر میں نے اللہ سے لو لگا لی تو دل کو کچھ سکون ملنے لگا۔ میں نے سوچا کہ چلو میرے ساتھ تو جو ہونا تھا ہوا، اور میں راشد کا گھر پھر سے آباد کر دوں۔ تب میں اس کا رشتہ لے کر تمہارے گھر گئی۔ سب کچھ ٹھیک تھا، مگر تمہارے آنے کے بعد عثمان ہر لمحے میرے حواس پر چھایا رہنے لگا۔ میں جب جب تمہیں اور راشد کو ایک ساتھ دیکھتی، میرا دل حسد کی آگ میں جلنے لگتا تھا۔ اس لیے میں نے تمہارے ساتھ وہ سب کیا جس سے تم عاجز آ جاؤ اور راشد کو چھوڑ کر چلی جاؤ، مگر تم بہت ڈھیٹ نکلی۔ پھر میں نے تم دونوں کے کھانے میں حمل روکنے کے لیے دوا ڈالنا شروع کر دی، اور میں اس میں کامیاب رہی۔ شادی کے 2 سال بعد بھی تم دونوں اولاد کی نعمت سے محروم ہو۔ 4 ماہ پہلے مجھے بازار میں عثمان نظر آیا۔ وہ میرے پاس بھاگ کر آیا اور مجھ سے معافی تلافی کرنے لگا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا، اور یوں اب ہر شب ایک دوسرے سے ملنے لگے تھے۔ میں نے اور عثمان نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ہم تینوں ہی سکتے میں آ چکے تھے۔ باجی رحیلہ نے تو میری زندگی میں ڈائن والا کردار ادا کیا تھا۔ لانچ میں چھائی خاموشی کو عثمان نے ہی توڑا تھا۔ وہ بولا، رحیلہ، اگر میں نے تمہیں اپنانا ہوتا تو طلاق ہی کیوں دیتا؟ میں تو بس تمہیں ذلیل کرنا چاہتا تھا، جس طرح تم لوگوں نے میری بہن کو ذلیل کیا تھا۔ اور آج کی باتیں سننے کے بعد تو میں نے تمہارے منہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ دوبارہ شادی کر کے گھر بسانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اتنا کہہ کر عثمان آگے بڑھ گیا تھا۔ باجی رحیلہ عثمان کے پیچھے گیٹ تک گئی۔ پھر راشد نے باجی کو کلائی سے پکڑ کر ان کے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ حیران تھے کہ کیا بہنیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ اس واقعے کے 3 دن کے بعد ہی راشد نے باجی کا نکاح ایک 60 سال بوڑھے سے کر دیا۔ راشد نے ان کو رخصت کرتے ہوئے کہا تھا، آج میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو گیا ہے۔ اپنا گھر بسا لو، اس میں تمہاری بہتری ہے۔ اگر تم طلاق لے کر واپس آ گئی تو میں تمہیں اس گھر میں نہیں رکھوں گا۔ اس گھر کے دروازے تمہیں بند ملیں گے۔ پھر راشد نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی تھی۔ میں نے بھی دل بڑا کر کے انہیں معاف کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے بھی نواز دیا ہے۔ اب ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کیونکہ ہمارے گھر سے باجی رحیلہ کا منحوس سایہ ٹل جو گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔